نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، واجب و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پھر سے حاضر کیا ہے اپنے اس چینل میں باغ مومن میں، اور جہاں پر ہم لوگ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک پر ہم لوگ سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم لوگ الحمدللہ سورہ الرعد تک پہنچ چکے ہیں، اور انفیکٹ اب سورہ الرعد کی ہم لوگ آخری چند آیت پر انشاءاللہ تعالیٰ غور و فکر کریں گے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے سورہ الرعد کی آیت نمبر لاسٹ 40 تک ہم لوگوں نے غور و فکر کیا تھا، اب 40 سے ہی ہم لوگ شروع کریں گے، دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ شاید آج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آسانی فرمائے، کہنے بولنے یا پڑھنے میں کسی بھی طریقے کی یا کسی بھی طریقے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی پہلے معافی مانگتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین سے بھی اللہ اس کے وسیلے سے ہماری اور آپ کی اور عالم اسلام میں تمام اسلام کو ماننے والوں کی، ہمارے عبادت گاہوں کی اور ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ خیریت اور اس میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ سورہ الرعد آیت نمبر 40 اور اس کے آگے انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دے یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں، اپنے کلام سے، اپنے وحی کے ذریعے، اور جو ہم قرآن کی شکل میں ہم آپ تک پہنچی ہے اور ہم آپ کے سامنے اس پر ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں، ان سے یعنی کہ کفار قریش یعنی کہ جو قریش جو کافر ہیں، جو کفر پر آمادہ ہیں، اور آمادہ بھی اس قدر ہیں کہ ان کے سامنے ایک حق بات کو لے کے آنے والا جو اللہ کا پیغمبر ہے، جو سچا پیغمبر ہے، یہاں تک کہ اگر اہل کتاب پر جن لوگوں نے غور کیا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے، وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں جو ہے کہ آلریڈی اس میں لکھی ہوئی تھی، اور وہ بھی آسمانی کتابوں میں سے رہی ہے، اور ان کو لوگوں نے بدل دیا اپنے طریقے سے، اپنے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہاں پر معنی بات یہ ہے کہ جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں اور آنے کے بعد جو حق بات اور توحید کی بات بتا رہے ہیں، اس کو بھی لوگ انکار کر رہے ہیں، اور انکار کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور برے طریقوں سے جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کر رہے ہیں اور ان کا امتحانات لے رہے ہیں۔ جو عقل والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ تو یوں کہا جائے کہ ان کے سامنے حق بات آئی اور انہوں نے قبول کیا، اور اس سے پہلے کی تمام دیگر آیتوں میں اور قرآن میں ہم لوگوں نے ابھی غور کیا ہے، لاسٹ پارٹ میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو ایمان والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ تو مان لیتے ہیں، وہ تو قبول کر لیتے ہیں، ہے نا۔ لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہے، جنہوں نے یقین نہیں کرنا ہے، جنہوں نے حق پر نہیں آنا ہے، اور وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور یہاں تک کہ اسی میں ختم ہو جانا ہے، وہ جو ہے کہ ان کے سامنے کتنی بھی باتیں رکھ دی جائیں وہ قبول کرنے والے نہیں، بلکہ وہ جو ہے کہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے کہ آپ کا امتحانات لیتے ہیں، آپ پریشان کرتے ہیں۔ سچ تو یہ کہ آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی ہم نے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جو ایمان لانے والے تھے، جو عقل والے تھے، جو صحیح بندے تھے، انہوں نے تو ترنت ایمان لے آیا اور ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے، اور جن کو نہیں لانا تھا وہ جو ہے کہ طرح طریقے سے جو ہے کہ ہمارے انبیاؤں کو انہوں نے مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ جو ہے کہ ان کو رسوا کیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ معجزہ کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، مگر پھر بھی نبی نے کہا کہ نہیں، آپ ایک بار کر دیجئے، شاید وہ ایمان لے آئیں، اور اللہ نے کر دیا، ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہوں نے وہ معجزہ دکھا دیا۔ مگر اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائیں، اور اللہ نے ان کے اوپر عذاب ایسا ڈالا کہ جو ہے کہ تمام لوگ جو ہے کہ آج تک کے لوگ جانتے ہیں، جو جاننے والے ہیں۔
جو علم رکھنے والے ہیں، جن کو اتحاد سے واقف ہے، جو کچھ بھی ان کا اللہ نے جو عقل دیا ہے، اگر اس عقل سے وہ اس کو استعمال کر کے سمجھ سکتے ہو تو سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر نہیں سمجھنے والے ہیں، وہ اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں، اپنے کہہ لیجیے کہ اپنی باتوں میں اس طریقے سے خود کو چور کیے ہوئے کہ ان کے سامنے حق بات لا کے رکھ بھی دی جائے تو بھی ان کو نہیں ماننا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر ایک ایگزامپل دیا کہ آنکھ والا اور جو ہے کہ نابینا ہے نا، کہ نابینا کے سامنے کیسا ہوتا ہے کہ کسی کے نابینا کے سامنے کوئی بھی چیز رکھ دو تو وہ جو ہے کہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ عقل ان کے پاس نہیں ہے، وہ جو ہے کہ ان کے سامنے کتنی بھی حق بات رکھ دی جائے وہ تو اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں اور اپنی ہی باتوں میں اس قدر چور ہیں کہ وہ حق بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور جو ہے کہ طرح طرح سے امتحانات لیتے ہیں۔ اگر ان کے امتحانات پر اگر آپ کھڑے بھی اتریے تب بھی یہ جو ہے کہ آپ پر ایمان نہ لاویں گے، اور اگر آپ جو ہے کہ ان کے بات میں آ کے ان کے رضا کے لیے اگر آپ جو ہے کہ ان کے لیے کچھ کر گئے تو آپ جو ہے کہ ایمان سے بھی جو ہے کہ باہر ہو جائیں گے اور آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو بہرحال کہنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسا جو ہے کہ میرے پہلے کے بھی نبیوں کے ساتھ لوگ کر چکے مگر یہ ایمان نہ لائے تھے، اور جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ ترنت ایمان لیا۔ حق بات آئے گی سامنے تو کیوں نہ ایمان لائیں گے؟ آپ بتاؤ، میرے سامنے اگر کوئی سچی بات بولی جائے گی اور اگر ہمارے پاس عقل ہوگا، علم ہوگا، اور اللہ اگر ہم کو ہدایت دینے پہ آئے گا تو ہم کیوں نہ مانیں گے؟ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ جس کو ہدایت ہی نہ دے اس کا عقل کو ختم کر دیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم بہانہ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں تو اللہ نے ہدایت ہی نہ دیا، ہم ایمان کیسے لاتے، ہم مسلمان کیسے ہوتے، ہم نماز کیسے پڑھتے، ہم قرآن کیسے پڑھتے؟ تو بھائی صاحب یہاں پر بھی آپ یہ بات غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہدایت بھی کس کو دیتے ہیں؟ اسی کو دیتے ہیں جو تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہو۔ اور کس بات کا علم؟ علم اسکولی کتابات کا علم نہیں، ڈگریوں کا علم نہیں، علم یعنی کہ جو اس بات کو سوچنے پر، اس بات پہ غور کرنے پر کہ یہ تمام کائنات کو بنانے والا جو خالق ہے وہ بے شک ایک واحد ہے اور وہی واحد اللہ ہے، یعنی کہ وہ ذرا بھی اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ذرا بھی اللہ کی طرف سوچتا ہے، ذرا بھی وہ فکر کرتا ہے، ذرا بھی اپنا ذہن کو اس طرف متوجہ کرتا ہے، اور جو ناحق چیزیں ہیں، جو ناممکن اور غیر چیزیں ہیں، جو چیز بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی سچائی سے کوئی مطلب نہیں، جن کے اندر طرح طرح سے اس میں جو ہے کہ صرف فسانہ اور تمام طریقے کا جو ہے کہ فتنہ ہے، اس پر وہ غور کرتا ہے اور اس سے وہ پرہیز کرتا ہے اور حق کی طرف جو ہے کہ آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے کہ یہ شخص، یہ بندہ جو حق کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کا دل ایسا ہے، تو اللہ اپنے نور سے، اپنے نام سے اس کے دلوں کو منور کر دیتا ہے اور اس کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے اور اس کو توحید اور اس کو ہدایت اس کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اس کو گمراہی سے کھول دیتا ہے، نکال دیتا ہے، راہ پہ لے آتا ہے، اور اس کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے تو ترنت مان لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا کہ ہدایت دینا تو میرا کام ہے، اور ہدایت میں اسی کو دیتا ہوں جو میرے طرف متوجہ ہو، جو غور کرے، جو فکر کرے، جس کے پاس سمجھ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آتا ہے اور ہم خبر سنتے ہیں کہ بھائی دیکھو کوا کان لے گیا، کوا کان لے گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کہ وہ کوا کے پیچھے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، حل والا وہی ہے نا جو پہلے اپنا کان ٹٹولے گا کہ نہیں میرا کان تو صحیح ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ایک وہ لوگ جو صرف فسانے پہ جی رہے ہیں، جن سے حقیقت کے بارے میں بھی پوچھا جائے تو حقیقت کا بھی علم نہیں، اور جو علم ہے اگر وہ عقل دوڑائے اس پہ تو ان کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو حقیقت فسانہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور ایک طرف جہاں حق ہے جس کے اوپر پوری دلیل ہے، دلائل ہیں، اور تمام طریقے سے اللہ نے سب چیزوں کو سامنے روبرو کر دیا ہے، سب کچھ کھل کے کہہ دیا ہے اور کھل کر کے کھلی کتاب رکھ دیا ہے اور تمام طریقے سے حق باتوں کو کھول دیا ہے، تو وہ کیا کریں گا؟ وہ دیکھے گا، اس میں ہر چیز کلیئر ملے گی۔ تو اب جب ملیں گی اب تو وہ اس کی طرف رجوع کرے گا تو بے شک اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ اللہ ہدایت جس کو دے دیا اس کے لیے تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ اللہ نے اسی کو کامیاب کہا، اللہ نے اسی کو کامیاب کہا۔ اور جس نے اس بارے میں غور ہی نہیں کیا، فکر ہی نہیں کیا، بس زندگی گزر جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ موت آ گئی، ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب تو تمام راستے بند۔ تو ایسے جو کفار جو تھے اس وقت پہ ہے نا، وہ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب، آپ کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد ایسی چیزیں ہو جائیں گی، ویسی چیزیں ہو جائیں گی، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا، لا کے دکھائیے، کر کے دکھائیے، کیوں نہیں میرے اوپر عذاب آ رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ نے اس کے پہلے کی آیت میں کہہ دیا، ان کا جواب دیا
کیا جواب دیا کہ ہر چیز اپنے وقت سے ہوگی، جب ہم چاہیں گے تبھی ہوگی، ان کے کہنے پہ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے ہاتھ میں جو ہے کہ سب کچھ پوری طاقت ہے، ہم جسے چاہیں اس کو پورا کر دیں اور جسے ہم چاہیں اس کو بدل دیں۔ لوح محفوظ پہ جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ ہم نے لکھا ہے، ہم چاہیں تو اس کو ثابت کر دیں اور ہم چاہیں تو اس کو مٹا دیں۔ بے شک اللہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کفار قریش ہیں، یہ جو کفار کہتے ہیں کہ میرے اوپر عذاب لا کے دکھا دو، تو ہم ان کے کہنے پہ تو نہیں لائیں گے۔ اور یاد رکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، یہی آیت آ رہی سامنے، کہ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں، یعنی کہ جو ان کے اوپر، جو ان کے کفر کے اوپر، کفر کے وجہ سے جو ان کے اوپر سزائیں ہم نے مقرر کی ہے، جو ان کو ہم نے جہنم کا اور جو ان کو ہم نے عذاب کی باتیں کہی ہیں، اور جو کچھ بھی جو ہے کہ کافر کے لیے ہم نے جو بھی کچھ کہا ہے، وہ بالکل ہو کے رہنا، وہ میرا وعدہ ہے، وہ میرا وعدہ ہے۔ اب ہم اسے یا تو آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا پھر آپ کے پیدا ہونے کے بعد دکھائیں، وہ میرے اوپر ہے، وہ ان کے وقت سے ہوں گا اور وہ جب ہم کرنا چاہیں گے تب ہوگا، لیکن ہوگا جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، جس نے ایمان سامنے آتے ہوئے بھی ایمان کو ٹھکرایا، توحید کو ٹھکرایا، قرآن کو ٹھکرایا، اللہ اور اللہ والوں کو جو ہے کہ اس پر نشانہ باندھا، تو اللہ کا جو فیصلہ ان کے لیے ہے وہ تو ہو کے رہے گا، وہ تو ہو کے رہے گا۔ اب اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں اس کو دنیا میں دے دیں یا ہم اس کو اس کے مرنے کے بعد دیں، لیکن دیں گے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا تو ہم آپ کے سامنے، یعنی کہ آپ کے جیتے جی ان کو وہ عذاب میں ڈال دیں، یا پھر ہم آپ کے پیدا ہونے کے بعد دیں گے، لیکن دیں گے، میرا وعدہ سچا ہے۔ آپ کا تو کام صرف کیا ہے؟ آپ کا تو کام صرف یہ ہے کہ جو ہمارے طرف سے باتیں آ رہی ہیں، جو ہمارا کلام ہے، جو آپ پر وحی آ رہی ہے، جو قرآن آ رہا ہے، وہ قرآن کو آپ ان تک پہنچا دیجئے، یہ میسج ان کو دے دیجئے۔ یہ میسج چلا گیا، اب میسج جب چلا گیا، اب اس کے بعد ان کا فیصلہ تو ہم کرنے والے ہیں، اور بے شک اللہ کرے گا، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، بس اتنی ذمہ داری۔ حساب تو ہمارے ذمہ ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کے لیے بہت زیادہ جو ہے کہ فکر مند رہتے تھے، بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، رہتے ہیں، رہے ہیں، بہت زیادہ فکر مند رہے ہیں، بہت زیادہ اپنی امت کے لیے جو ہے کہ مطلب یوں کہا جائے کہ وہ رات بھر روتے تھے، میری امت، میری امت، میری امت، کیونکہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت دو جہاں ہیں جن کے دل میں اتنی زیادہ امت کے لیے فکر ہے کہ وہ اپنی امت کو، یعنی کہ ہم تمام لوگوں کو جہنم یا عذاب یا دوزخ کے آگ میں نہیں دیکھنا چاہتے، وہ اپنی امت کو اس آگ سے، اس جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری امت کا کیا ہوگا، وہ یہ سوچ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے کہ جہنم کے آگ میں جلیں گے، ہم کیسے ان کو اس آگ سے بچا لیں۔ وہ تو اسی فکر میں رہتے ہیں، اور اسی فکر میں جو ہے کہ اپنی امت کو ہر طریقے سے جو ہے کہ توحید اور دعوت دیتے ہیں اسلام کی، دین کی، کہ دیکھو تم سمجھ لو یہ صحیح نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، دیکھو اللہ ایسا ہے، اللہ یہ کہتا، اللہ کا وحی یہ آیا، اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، دیکھو جنت یہ ہے، جہنم وہ ہے، دیکھو تم جو کام کر رہے ہو اس کا بہت برا صلہ ہے، دیکھو تم اس کا یہ جو کفر کر رہے ہو اس کا عذاب ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تمام چیزیں۔ وہ تو اپنی امت کے کہہ لیا جائے کہ خیر خواہ ہے، اور وہ خیر خواہی میں ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو پریشان ہیں، آپ جو تکلیف میں ہیں، آپ جو خود کو اس فکر میں جو ہے کہ اذیت دیے جا رہے ہیں کہ امت، تو آپ کا تو کام صرف اتنا ہی ہے کہ میری باتوں کو، میرے کلام کو، حق کو، توحید کو ان تک پہنچا دینا۔ اب اگر وہ ایمان لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں لائیں تو جو ہم نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا، جو آپ سے ہم نے کہہ رکھا، وہ تو ہو کے رہیں گا، وہ اس سے بچ نہیں سکتے، وہ وعدہ ٹل نہیں سکتا۔
اب رہی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی لا کے دکھاؤ، تو یہ میری مرضی ہے کہ یا تو ہم ان کو ابھی لا کے دکھا دیں، یا پھر ہم جو مقرر وقت ان کے لیے رکھے ہیں ہم اس وقت لائیں گے. یا تو ہم آپ کو جیتے جی دکھا دیں یا پھر آپ کے پیدا ہونے کے بعد دکھائیں، لیکن ان کو ہوگا. آپ ان کے لیے زیادہ پریشان یا ہمدردی نہ کریں، آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے.